حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہِ مقدر۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا مایا، زہِ مقدر۔ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہِ مقدر۔ حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کلام کی نسبت سے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ منتظر ہیں بلاوے کے، ان کی ارمان کو، ان کی اس آرزو کو پورا کرے اللہ تعالیٰ۔ اور یقیناً رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، آج دوسرا روزہ رحمتوں کا عشرہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے۔ بے شک اگر کوئی چھوٹی سی نیکی بھی آپ کرتے ہیں، اگر آپ نے اندر کوئی مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، چاہے وہ نماز کی پابندی ہو، اپنے غصے کو کم کرنا ہو، کچھ لوگ شاید سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، ہیلدی ایٹنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں، کنسسٹنسی از دی کی۔ چھوٹا چھوٹا بھی اگر آپ جیسا کہتے ہیں نا، قطرہ قطرہ ہی سمندر بنتا ہے۔ اسی طرح واپس آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف۔ فرحانہ آپا، جو ہم بات کر رہے تھے، اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے تو کہیں وہ جو پاور بیلنس ہے، جو روب اور دبدبہ ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ جیسے انہوں نے پہلے بھی کہا علامہ صاحب نے کہ وہ جو ہیبت ہے ہیڈ آف دا فیملی کی، وہ اس کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ کیا کہیں گی آپ؟ میں پھر اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گی اور یہی کہوں گی، ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہستی ہو سکتی ہے کہ آپ کے جتنی بھی ازواج ہیں، آپ سب کے گھر میں باری باری روزانہ جانا، روزانہ سب کے کام پوچھنا، کرنا، اپنے ہاتھوں سے خود کرنا، اور جس وقت گھر میں ہونا مستقل کوئی نہ کوئی کام ہیلپ کے طور پہ کرتے رہنا، تاکہ پارٹنر کو یہ فیلنگ ہو کہ ہاں یہ میرا پرفیکٹ پارٹنر ہے کہ میری کام میں بھی مدد کر رہا ہے، میری بات بھی سن رہا ہے، اور میرا غم گسار بھی ہے، میری ہر چیز کو شیئر بھی کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، آج کل جو طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو اس لیے اپر ہینڈ رکھنے کے لیے وہ بیوی سے دل کی بات نہیں کرتا اور بیوی کے دل کی بات نہیں سنتا۔
حالانکہ اس سے اچھا دوست کوئی اور ہو نہیں سکتا اس کے جیسے بھی لیے. بات کیا. شوہر کے لیے بیوی سے زیادہ کوئی اچھا دوست نہیں ہو سکتا اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا اکثر یہ ہم اور یہ ڈراموں میں بھی باتیں دیکھتے جو ہیں ہیں فرحانہ آپا کہ آپ دیکھیں کتنی کوئی مجھے تو لگتا ہے بہت ساری ایپیسوڈز ہی بیکار ہو جائیں کیونکہ اس میں ہر وقت یہ الجھن دکھائی جاتی ہے. ارے یہ بات میں کیسے کہوں, ایکسپیکٹیشنز پھر بہت چھپائی جاتی ہیں باتیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کھچڑی سی بنتی جا رہی ہے اسٹوری کی لیکن کوئی دل کی بات نہیں نہیں رکھنی چاہیے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں تو میری بیوی خود کر دے, اس کے اوپر وہی تو نہیں آ گئی بھائی, بول دو منہ سے. اسی طرح بیویاں سمجھتی ہیں کہ بھائی میں اس کو نہیں پتا میرا مزاج کیسا ہے, یہ کیوں نہیں کر رہا. ارے بھائی نہیں سمجھ رہا تو بول دو نا. لیکن ویسے جو ہم سچ کی بات کر رہے تھے نا, ایک تو خواتین تھک جاتی ہیں شروع میں, جو لاڈ پیار ہوتا ہے وہ اسٹریٹجی بیک فائر بھی کرتی ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو عزت اور احترام کی بات کی جائے, جب آپ میں وہ چڑچڑا پن, وہ غصہ آ جاتا ہے, جب آپ ایک طرف یہ فیل کرنے لگے کہ جی مجھے کوئی ہیلپ اور کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے, تو ماشاءاللہ کئی مرد حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھر کے باہر اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے, گھر میں خوب کھری کھری سنائی جاتی ہیں. ہمارا کیا کہیں گی آپ؟ یہ تو ہے آج اور کل وہ جو دعاؤں کا وقت ہوتا ہے نا, یا عصر سے پہلے ڈانٹ پڑتی ہے, پھر ایک مغرب سے پہلے ڈانٹ پڑتی آئی ہے. تھنک وہی سب سے کرٹیکل پارٹ ہوتا ہے جب آپ کا فیوز اڑنے کا ایکسپیکٹیشن سب سے زیادہ ہوتا ہے, تو اسی وقت سب یا تو بالکل ہی ہٹ جاتے ہیں آگے سے. جیسے جب ہماری مدر کا بھی روزہ ہوتا تھا, اس وقت وہ اتنا کام کر کر کے تھک جاتی تھی صبح سے شام تک, اور ہم کہتے رہتے تھے آپ ریسٹ کر لو, آپ ریسٹ کر لو, لیکن رمضان بالکل افطاری سے اینڈ پہلے ہم سب غائب ہو جاتے تھے کہ اب بالکل وہ ٹچ ہی نہ کریں. سو یہ غائب ہونا نا, یہ بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. لوگ اکثر مجھ پہ الزام لگاتے ہیں, میری ٹیم بھی کہتی ہے کہ جی کالر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ خواتین کی سائڈ بہت لیتی ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ جب خاتون خانہ اس طرح وہ جو ہے نا فلی لوڈڈ ایک توپ کی طرح گھوم رہی ہوتی ہے, تو سب کا دل چاہتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کمروں میں چلے جائیں, کمرے کے دروازے بند کر لیں, جب جو نا وہ جھڑپیں ختم ہو جائیں بارڈر پہ, اس وقت نکل کے پھر باہر آ جائیں گے افطار کی ٹیبل پہ. علامہ صاحب کیا کہیں گے جب گھر میں یہ اس طرح کا ماحول ہو, ٹینشن بھری ہوئی ہو, تو مرد حضرات کے اس وقت ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, چلیں ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی, آپ بھی ورکنگ وومن ہیں, آپ کے شوہر بھی ورک کرتے ہیں, یہ جب دونوں اپنے اپنے کام نپٹا کے جب گھر میں داخل ہوئے تو پھر اب کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. وہی خاتون خانہ نہیں ہے, وہی ورکنگ وومن ہے, وہ بھی کام کر کے تمہارے ساتھ جو ہے وہ تھک کے جہاں جہاں تم پھرتے رہو تم کر کے آئیے. عورت حقیقت میں آج بھی مظلوم ہے ایک حد تک, حالانکہ پرائم منسٹر تک بن گئی ماشاءاللہ سے, لیکن آج بھی مظلوم ہے کہ وہ طبقہ جو اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کر لیتے ہیں نا علامہ صاحب. جو مرد حضرات کو ڈانٹ پڑ رہی ہے اس وقت, یہ دیکھیں ایک تو خاتون کام کر رہی ہے, پھر لاؤڈلی اناؤنس بھی کر رہی ہے کہ میں نے بہت کام کیا آج, اس وقت آدمیوں کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں آپ نے جس طرح بہت اچھی بات کی کہ اگر وہ تھک گئی ہے, چڑچڑاپن آ گیا ہے, غصے میں کچھ بول رہی ہے, اس وقت مردوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں اگر اپنی بیوی سے پیار محبت کرتا ہوں تو میں اپنا یہ لباس اتار کے گھر جا کر میں یہ روب نہیں جانوں گا کہ جناب میں بہت بڑا عالم ہوں خدا نہ خواستہ, یا بہت بڑا علامہ ہوں, تو جناب میں نے جو ہے وہ کرسی پہ چڑھ کے بیٹھنا ہے اور تو نے میرے پاؤں دبانے ہیں, مجھے کپڑا کھلانا. نہیں, میں نے شرع دیکھی ہے, مجھے محبت ہے اپنے رسول سے. رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج کہا کرتی تھی رسول اللہ ہمیں انتظار رہتا تھا آپ کب گھر میں ہمارے داخل ہوں. کس کا نمبر؟ آپ کی ازواج تھی ماشاءاللہ سے. تو ہر آپ کی جتنی بھی ہماری مائیں ہیں ازواج مطہرات, انتظار کیا کرتی تھیں کہ رسول اللہ کب کس کا گھر میں کس کا نمبر داخل ہوں گے, اور اس محبت سے اس پیار سے ان تحائف لے کے داخل ہوں گے, اس کے ساتھ امور خانداری میں ہمارا ساتھ نبھائیں گے. یہ مرتبہ کس نے دے دیا کہ اس نے جناب اگر وہ نکاح کر کے لایا ہے تو وہ اپنی لونڈیا باندھی ہے, غلام لے کے نہیں آیا ہے, وہ اپنی بہترین دوست لے کے آیا ہے. انسانیت یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. بلکہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کو جب انالوجی دیتے ہیں تو لباس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لباس نہ صرف آپ کو مزید خوشنما دکھاتا ہے بلکہ آپ کے جو عیب ہوتے ہیں, جو عیوب ہوتے ہیں, اس کو بھی ڈھانپ لیتا ہے. میں اپنی بات کو مکمل کروں اس ایک نقطے سے میری بہن, کہ دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا, یہ احساس کا رشتہ ہوتا ہے. جب آپ کے اندر احساس پیدا ہو گیا, آپ کی زندگی بہترین ہے تو سمجھ لیں آپ کی جو اولاد آنے والی ہے اس کی زندگی بہترین ہوگی. ماں باپ کو دیکھ کر ان کی اولاد پلتی ہے, اپنا مستقبل سنوارتی ہے. ماں باپ اگر جو ہے لڑتے رہیں یا گھر میں, جب گھر میں عورت کا آنسو گرتا ہے نا, اس گھر میں کبھی بھی کسی گھر میں, ائمہ معصومین کی روایت یہ موجود ہے, اس گھر میں کبھی خیر و برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں عورت کا آنسو گرتا ہے ناجائز طور پہ. مرد سوچ لیں یہ کہ جس گھر میں آنسو گرے گا اس گھر میں خیر و برکت اور اس میں ترقی, اس گھر میں خوشحالی نہیں آ سکتی. علامہ صاحب یہی اگر احساس پیدا دیکھیں یہ جو رشتہ ہے کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا,
اور مرد یہ بھی جان لیں کہ یہ وہ واحد رشتہ ہے جو سگا رشتہ ہے, اس میں سوتیلا پن نہیں ہوتا. آپ کی ماں سوتیلی ہو سکتی ہے, آپ کے بہن بھائی سوتیلے ہو سکتے ہیں, آپ کی بیوی سوتیلی نہیں ہو سکتی. ایک بات اور اس لیے اس کو بڑا دل سے اون کرنا چاہیے. بالکل ایبسلیوٹلی. بات یہ کہ پورا دیکھیں آپ سارا سال نماز پڑھتے ہیں, آپ ساری سال عبادت کرتے ہیں, تو ایک مہینہ جو ہمارا ہے جس میں ہم خوش ہو کر زیادہ نماز پڑھتے ہیں, خوش ہو کے زیادہ عبادت کرتے ہیں, ویسے آئی تھنک مرد اور عورت کے گھر کے کام, بیکاز ٹاپک یہی ہے, اگر آپ پورے سال ہی وہ کام کرو, رمضان میں خوش ہو کے تھوڑا سا وہ کام اور کر لیں, بات وہ یہ کنسسٹنسی کی, جیسے آپ ہر مہینے رمضان بالکل. میرا آئی تھنک کہ کی میسیجز یہی تھے کہ ایک دوسرے کا احساس پیدا کریں, آپس میں رواداری اور محبت کا رشتہ ہو. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. آپ کی آمد کا, میرا کی آمد کا, فرحانہ آپا کی بہت بہت شکریہ. ایک خوبصورت سی نعت ہم الماس سے سنتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو کلوز کریں, لیکن ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ بہران رحمت کی پری افطار ٹرانسمیشن ہر روز آپ کے ساتھ ہوگی دوپہر 1 بجے سے شام 4 بجے تک. اپنا خیال رکھیے. اور الماس, اوور ٹو یو. جی بالکل, اختتامی لمحات ہے تو میں دعا کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں. کرم مانگتی ہوں, عطا مانگتی ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں, کرم مانگتی ہوں, وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے, ایسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے, میں امن و امان کی رضا مانگتی ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں, الہی تجھے واسطہ پنجتن کا, وہ شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا, میں امن و امان کی رضا مانگتی ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتی